अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, इनसाइड में मौज़म फ़खर में खुशामदीद। नई चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ की अपॉइंटमेंट हो, इमरान खान साहब की नाअहली या इमरान खान साहब की तरफ से ही मुतवक्का लॉन्ग मार्च, ये सारे के सारे मामला 30 अक्टूबर तक तय हो जाएंगे, मतला साफ हो जाएगा और सबको पता चल जाएगा कि जनाब ये ऊँट अब किस करवट बैठने जा रहा है। क्योंकि जो उधम मचना था, जो काम होना था, वो हो गया। इमरान खान साहब ने इलेक्शन के अंदर अपनी स्ट्रेंथ साबित करनी थी, कर दी। हुक्मरान इत्तेहाद ने अपनी स्ट्रेंथ साबित करनी थी, वो उन्होंने कर दी। जिसने जो जो कुछ करना था वो सब कुछ सामने आ गया है। अब मामला आके रुका हुआ है दो मामलात पर। एक है चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ की अपॉइंटमेंट, जिसके बारे में इमरान खान साहब बार बार इस बात की तरफ इशारा करते आ रहे हैं कि जनाब है कम तो मैं करना, मेरे अलावा और कोई नहीं कर सकता। सदर साहब आरिफ अलवी साहब की बुनियादी तौर पर ख्वाहिश ये है कि जनाब इस मामले में किसी न किसी तरीके से इमरान खान साहब को लूप में ले लिया जाए और इमरान खान साहब का इनपुट इस अपॉइंटमेंट के ऊपर शामिल कर लिया जाए। अब बुनियादी तौर पर अगर देखा जाए तो इन सारे पहलुओं का जाके ताना बाना जाके जुड़ता ही नवंबर अपॉइंटमेंट से है और इमरान खान साहब की नाअहली से है। क्योंकि इमरान खान साहब की नाअहली का बराह रास्त ताल्लुक होगा अगले इलेक्शन और लेवल प्लेइंग फील्ड के लिए नवाज शरीफ साहब की वतन वापसी से। और अगर ये तमाम जो इम्कानात हैं, अगर इसका तयन 30 अक्टूबर तक होना है और नवंबर का जो सूरज चढ़ेगा उसके अंदर ये तमाम क्लैरिटी आ जाएगी कि इमरान खान साहब की नाअहली के बारे में इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान का क्या फ़ैसला है और नए चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ की अपॉइंटमेंट के हवाले से वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ साहब ने क्या फ़ैसला किया है, तो ये मंजर बिल्कुल क्लैरिटी के साथ सामने आ जाएगा। अब अगर हम गुज़िश्ता 24 घंटे के दौरान होने वाले वाक़यात को देखें तो एक चीज़ बड़ी क्लैरिटी के साथ सामने आती है कि इमरान खान साहब की जमात या इमरान खान साहब के चाहने वाले कतई नज़र इस हकीकत से कि इमरान खान इलेक्शन जीत भी जाएं तो इनके हलकों की नुमाइंदगी पार्लियामेंट में नहीं होनी, इसके बावजूद अगर वो बाहर निकलते हैं, बाहर निकल के बेशक थोड़ी तादाद में निकले, बाहर निकलते हैं, बाहर निकल कर आकर इमरान खान साहब को वोट देते हैं, इमरान खान साहब को कामयाब करते हैं, तो इसका मैसेज बड़ा क्लैरिटी के साथ सामने आता है कि उनको इस बात से कोई गर्ज नहीं है कि पार्लियामेंट्री नॉर्म्स क्या कहती हैं, पार्लियामेंट्री इक़दार क्या कहती हैं, जमहूरियत के तकाज़े क्या हैं। लेकिन वो इस बात पर ज़रूर जो है ईमान रखते हैं कि जनाब इमरान खान साहब अगर खड़े हैं तो हमने इमरान खान साहब को वोट देने निकलना है। और ये बिल्कुल एक कल्ट टाइप एक जो सिचुएशन है, कल्ट पॉलिटिक्स की ही एक रिफ्लेक्शन है, हिटलर दौर की एक रिफ्लेक्शन है। इसके अलावा इसके बारे में और कुछ नहीं कहा जा सकता। दूसरी जानिब इस इलेक्शंस के हवाले से जो स्ट्रेटजी थी हुकूमत की, वो बिल्कुल ही कुछ अजीबोगरीब सी शैकी किस्म की नज़र आ रही थी। क्योंकि अगर वो इन इलेक्शंस को संजीदगी के साथ लेते तो शायद ये जो नताइज हैं ये उनके लिए थोड़े से हौसला अफजा होते और इन हौसला अफजा नताइज के साथ उनका भी मोमेंटम थोड़ा सा डेवलप होता। लेकिन चूँकि उनको भी इस बात का यकीन था कि इमरान खान ने इन हलकों को दोबारा खाली करना है और दोबारा यहाँ पर इलेक्शन होने हैं, लिहाजा हमें इतनी ज़्यादा मेहनत करने की ज़रूरत क्या है, सिर्फ उन हलकों पर मेहनत की जाए जहाँ से हम इलेक्शन जीत सकते हैं। लेकिन उन हलकों पर भी किसी किस्म की कोई मेहनत नहीं की गई। हत्ता के चारसदा और मर्दान, जहाँ पर एमल वली खान साहब और मौलाना कासिम साहब JUI के ये उम्मीदवार थे और इलेक्शन लड़ रहे थे, वहाँ पर भी हुक्मरान इत्तेहाद की लीडरशिप की तरफ से ना कोई जलसा किया गया और ना ही जो अवाम को अपनी जानिब राग़िब करने की कोई कोशिश की गई। अलबत्ता आखिर के अंदर इस इलेक्शन कैंपेन के आखिरी दिनों के अंदर मौलाना फजलुर रहमान साहब ने जलसे किए और उन्होंने अपनी जमात के लिए वोट लेने की भी कोशिश की। अब अगर हुक्मरान इत्तेहाद इस मामले को संजीदगी से लेता तो शायद उनके लिए जो इम्कानात थे वो बढ़ जाते। लेकिन चूँकि उन्होंने इसको संजीदगी से नहीं लिया, बल्कि अभी तक तो वो इस बारे में वजाहतें ही देते चले जा रहे हैं कि जनाब हम इक़्तिदार में आए क्यों। क्योंकि पहले खुर्रम दस्तगीर साहब ने यह कहा कि जनाब हम इस वजह से आए कि इमरान खान साहब फ़लाँ शख्स को चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ अगर लगा देते, अगर वो उहदे पर मौजूद रहते तो उन्होंने फ़लाँ शख्स को चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ लगा देना था और उनके चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ बनने का मतलब यह था कि अगले 10 साल के लिए इमरान खान साहब का इक़्तिदार पक्का। तो अब क्या है, अब अगर देखें, अगर आप इंडिपेंडेंटली देखें कि इमरान खान इस मोमेंटम के साथ अगर इलेक्शन में जाएंगे तो क्या होगा, इमरान खान साहब जो है वो सिंपली 2/3 मेजॉरिटी ले जाएंगे। लेकिन अभी तक जो हुक्मरान इत्तेहाद है वो अपने जिसम कहते हैं निशाते सानिया से ही नहीं बाहर निकल रहा, वो अपने उन ख्वाबों से, उस अपने ताबनाक माजी से ही नहीं बाहर निकल रहा। उनको इस बात का अंदाज़ा नहीं हो रहा कि पॉलिटिकल डायनामिक्स चेंज हो गए। हत्ता के हमारे जो वज़ीर ख़जाना हैं जनाब इसहाक डार साहब, वो चंद दिन पहले गए हैं अमेरिका और वहाँ पर जाकर उन्होंने IMF के साथ गुफ्तगू भी की है, उनके साथ मुज़ाकरात भी किए हैं। और उसके बाद एक इंटरनेशनल ख़बर रसां इदारा है रॉयटर्स को उन्होंने एक इंटरव्यू भी दिया।
اچھا ہونا کیا چاہیے تھا کہ ہمیں مستقبل کے پراسپیکٹیوز پتہ چلتے کہ جناب پاکستان یہ کرنے جا رہا ہے، پاکستان کی اکنامک پالیسیز یہ ہوں گی، پاکستان کس طریقے سے آگے بڑھے گا اور کس طریقے سے یہ جو پولیٹیکل نارملیسی ہے یہ یہاں پر ڈیولپ ہوگی، ایک سیاسی استحکام یہاں پر آئے گا، معاشی استحکام آئے گا، پاکستان بطور ملک ایک ایشین جائنٹ کے طور پر سامنے آئے گا۔ اس حوالے سے بات نہیں ہو رہی۔ بات کیا ہو رہی ہے کہ جناب جس وقت عمران خان صاحب کے خلاف تحریک عدم اعتماد پیش کی جا رہی تھی تو اس وقت کچھ حکمران اتحاد میں شامل یعنی پی ڈی ایم میں شامل جماعتوں کی طرف سے مسلم لیگ نون کو یہ درخواست کی گئی تھی کہ جناب ابھی عمران خان کو مت چھیڑیں، عمران خان کو اقتدار سے مت ہٹائیں، عمران خان کو اقتدار میں رہنے دیں تاکہ عمران خان صاحب اقتدار میں رہتے ہوئے جو غلطیاں کریں گے ہمیں اس کا فائدہ ہوگا۔ اس کے بعد عمران خان جس مرضی کو چیف آف آرمی اسٹاف لگا دیتے، وہ عمران خان صاحب کے ڈاؤن فال کو روکنے میں کسی بھی صورت کامیاب نہیں ہو سکتے۔ یہ ایک رائے ہے جو اسحاق ڈار صاحب نے انٹرویو میں دی واشنگٹن میں، کہا رائٹرز کے ساتھ۔ اب اس بات کا تاثر دے کے اسحاق ڈار صاحب نے کیا کوشش کی؟ اسحاق ڈار صاحب نے بنیادی طور پر اس بات کو تسلیم کیا یہ بات کر کے کہ ہمارا اقتدار میں آنے کا فیصلہ غلط تھا۔ اب اگر آپ اس بات کو تسلیم کرتے ہیں کہ اسحاق ڈار صاحب نے یہ بات کہی ہے کہ جناب ہمارا اقتدار میں آنے کا فیصلہ اب بالکل غلط تھا، تو انفیکٹ آپ اپنے آپ کو گیم میں سے بالکل تھرو آؤٹ کر دیتے ہیں، باہر نکال دیتے ہیں، کیونکہ اگر آپ کو کنوکشن ہی نہیں ہے، اگر آپ اس بات پر کنونس ہی نہیں ہے کہ آپ نے جو فیصلہ کیا وہ میرٹ پر کیا، آپ نے جو نیریٹو بنایا کہ جناب سیاست نہیں ریاست بچاؤ، آپ کو اس نعرے کے اوپر اعتماد ہی نہیں ہے، تو آپ نے آگے کیسے بڑھنا ہے؟ پھر وہی سچویشن ڈیولپ ہوگی جو اس وقت ہمارے سامنے نظر آ رہی ہے۔ خود مفتاح اسماعیل صاحب جو سابق وزیر خزانہ ہے، کل پرسوں بھی انہوں نے ایک پوڈ کاسٹ کیا اور وہاں پر انہوں نے اس بات کا اعتراف کیا کہ جناب اگر ہم نے آئی ایم ایف کے ساتھ پروگرام میں رہنا ہے تو ہمیں سخت ترین فیصلے کرنے پڑیں گے، بلکہ گورنر اسٹیٹ بینک نے بھی مفتاح اسماعیل صاحب کے فیصلے کی توثیق کی، یعنی انہوں نے اسحاق ڈار صاحب کی پالیسیوں سے خود کو الگ رکھا، بلکہ یہ جو ناجائز منافع خوری کی مختلف بینکس نے تو اس کے اوپر مفتاح اسماعیل صاحب نے بڑے جسے ہم کہہ سکتے ہیں نا ایک استہزائیہ انداز کے اندر اسحاق ڈار صاحب سے پوچھا کہ بینکوں کو جرمانہ کرنے سے وہ جو لاس ہے وہ کور ہو جائے گا؟ ان کا کہنے کا مطلب یہ ہے کہ آپ نے جرمانہ کتنا کر دیں گے؟ 1 کروڑ روپے ایک بینک کو جرمانہ کر دیں گے، 10 کروڑ روپے جرمانہ کر دیں گے، لیکن جو انہوں نے ڈالرز کے اوپر انہوں نے ایلسیاں کھولنے کے اوپر جو انہوں نے ناجائز پروفٹ کمایا وہ آپ 100% ان سے ریکور نہیں کر سکتے۔ جب آپ 100% ان سے ریکور نہیں کر سکتے تو پھر ان پر اعتراض کیوں؟ پھر تو آپ کو ان کے ساتھ کسی طرح کی کوئی ایسی انڈرسٹینڈنگ ڈیولپ کر کے ڈالر مارکیٹ میں تھرو کروا کے ڈالر کی پرائس کو کم کرنا چاہیے تھا۔ میرا خیال ہے کہ انہوں نے اس قسم کی کچھ سجیشن دی، لیکن حکمران جماعت کے اندر ہی یہ جو اختلافات ہیں یہ بہت ہی حد تک نمایاں ہوتے چلے جا رہے ہیں۔ اس صورتحال کے اندر جو فیصلے موجودہ حکومت کو بھی کرنے ہیں وہ بہت زیادہ امپورٹنٹ ہیں۔ یہ بات تو طے ہے کہ اس انتخابی نتائج کے بعد عمران خان صاحب کو اس بات کا یقینی طور پر اعتماد ہوگا کہ جناب اب میں نہ صرف سامنے آ سکتا ہوں، لائم لائٹ میں آ سکتا ہوں، لانگ مارچ کر سکتا ہوں، بلکہ حکومت کو بڑے اچھے طریقے سے چیلنج بھی کر سکتا ہوں اور اسٹیبلشمنٹ کو یہ بات بڑے آسانی کے ساتھ کنوے کر سکتا ہوں کہ آپ نے جدھر جدھر الیکشن کرائے وہاں سے میں جیتا۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ اگر آپ منصفانہ انتخابات کرائیں گے تو میں جیتوں گا۔ عمران خان صاحب اگر یہ بات اسٹیبلشمنٹ کو اچھے طریقے سے کنوے کرنے میں کامیاب ہو جاتے ہیں تو آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ صورتحال کیا ہو جائے گی۔ صورتحال بالکل عمران خان صاحب کے حق میں چلی جائے گی، کیونکہ عمران خان صاحب نے اپنے جو عمل ہے اس سے اس بات کو ثابت کیا۔ اس صورتحال میں اسٹیبلشمنٹ کے لیے اس بات کو نگیٹ کرنا بڑا مشکل ہو جائے گا کہ عمران خان کو گیم سے کیسے باہر رکھا جائے، یا اگر عمران خان کو ہم نے لیول پلینگ فیلڈ دینی ہے، ہم نے اگر فری اینڈ فیئر الیکشن دینا ہے تو ایسی صورتحال میں ایک ایسی گورنمنٹ یا ایک ایسی گورنمنٹ ان ویٹنگ جو عمران خان کی شکل میں موجود ہے اس کو نظر انداز کیسے کیا جائے گا۔ عمران خان صاحب اگر یہ چیز بلڈ کرنے میں کامیاب ہو جاتے ہیں تو پھر عمران خان صاحب کے لیے فیوچر پالیٹکس میں بہت ہی زیادہ آسانیاں ہوں گی، جبکہ اگر ہم حکومت کی طرف دیکھیں، حکمران اتحاد کی طرف دیکھیں
تو وہاں پر ہمیں یہ والا ایک جو یکسوئی ہے وہ ہمیں نظر نہیں آ رہی. وہ اس چیز کو بھی بلڈ کرنے سے ابھی تک قاصر ہے کہ پاکستان کے اندر جو معاشی تباہی مچائی گئی تھی وہ عمران خان صاحب نے مچائی تھی. ہم تو اس تباہی کا ملبہ اٹھا رہے ہیں. وہ ابھی تک اس ایک پوائنٹ کو اسٹیبلش نہیں کر سکے. وہ ابھی تک اس بات کو اسٹیبلش نہیں کر سکے کہ جناب عمران خان پاکستان کے فیوچر کے لیے ایک بہت بڑا خطرہ ہے, جس کے بارے میں وہ یہ کہتے ہیں کہ ہم ریاست کو بچانے آئے ہیں. عمران خان اسی ریاست کے دوالے ہوا ہے, لیکن یہ والے نقطے بھی موجودہ حکومت اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ شیئر نہیں کر سکتی, کیونکہ وہ اس بیٹل گراؤنڈ میں, اس پولیٹیکل گراؤنڈ کے اندر وہ نظر نہیں آ رہے. لہٰذا عمران خان صاحب نے اپنے آپ کو ایک جو پولیٹیکل پلیئر کے طور پر اس طریقے سے اسٹیبلش کیا ہے کہ اب ان کو نظر انداز کرنا مشکل ہے. اس صورتحال میں حکومت کی طرف سے اگر یہ فیصلہ کیا جاتا ہے چیف آف آرمی سٹاف کی اپوائنٹمنٹ کے حوالے سے, یا وہ یہ فیصلہ کر لیتے ہیں جس طریقے سے اشارے مل رہے ہیں کہ جناب 30 اکتوبر تک حکومت کی طرف سے کچھ امپورٹنٹ ڈیسیژنز ہونے جا رہے ہیں, اور خاص طور پر چیف آف آرمی سٹاف کی اپوائنٹمنٹ کے حوالے سے ڈیسیژن لیا جا رہا ہے, تو پھر جو نئی ملٹری اسٹیبلشمنٹ آئے گی اس کے لیے بھی اس پولیٹیکل توازن کو برقرار رکھنا بہت زیادہ ضروری ہوگا, اور اس صورتحال میں وہ عمران خان صاحب کو کسی بھی صورت نظر انداز نہیں کر سکتی. اس کا مطلب یہ ہے کہ عمران خان صاحب اس وقت ون ون سچویشن کے اندر موجود ہیں. لانگ مارچ کرے تب بھی, اور اگر لانگ مارچ نہ کریں تب بھی. عمران خان صاحب نااہل ہو جائیں الیکشن کمیشن آف پاکستان کے فیصلے کی روشنی میں, تب بھی عمران خان صاحب کے لیے ون ون سچویشن برقرار ہے. اور اگر عمران خان صاحب الیکشن کمیشن آف پاکستان کے فیصلے کی روشنی میں نااہل نہ ہوں, یا فورن فنڈنگ کیس کے اندر نااہل نہ ہوں, یا ان کو کسی مقدمے میں اریسٹ نہ بھی کیا جائے, تب بھی عمران خان کے لیے ایک ون ون سچویشن ہے, اور حکومت دن بدن باٹل نیک ہوتی چلی جائے گی اگر وہ بہت بڑا معاشی بریک تھرو نہ کرے, جس کے لیے اسحاق ڈار صاحب گئے ہوئے ہیں واشنگٹن تاکہ آئی ایم ایف کو رام کر سکے. کیونکہ آئی ایم ایف اگر رام ہوتا ہے, آئی ایم ایف اگر پاکستان کو گنجائشیں دیتا ہے, اگر موجودہ حکومت کی اکنامک پالیسیز کو ریلیکس کرنے کی اجازت دیتا ہے, تب ہی عمران خان صاحب کی جو پیش قدمی ہے اس کے راستے میں کوئی رکاوٹ ڈالی جا سکتی ہے, ادروائز کوئی رکاوٹ نہیں ڈالی جا سکتی. اس سچویشن کے اندر جو ڈیولپمنٹس ہیں وہ بہت ہی زیادہ امپورٹنٹ ہے, اور یہ اگلے جو 2-3 ہفتے ہیں انہی کے اندر یہ تمام ڈیولپمنٹس ہونی ہیں, اور خاص طور پر عمران خان صاحب کا لانگ مارچ. یہ بات آپ میری لکھ لیں, اگر عمران خان صاحب نے اگلے 7 دن کے اندر, یعنی پیر سے لے کر اگلی اتوار تک, اس بات کا فیصلہ یا اس بات کا اعلان نہ کیا کہ وہ لانگ مارچ کرنے جا رہے ہیں, تو پھر یہ بات یقینی کہی جا سکتی ہے کہ عمران خان صاحب نے اپنی اس پرفارمنس کے بعد اسٹیبلشمنٹ کو اپنے ساتھ انگیج کر لیا ہے. اور اگر وہ انگیج ہو جاتے ہیں تو پھر چیف آف آرمی سٹاف کی اپوائنٹمنٹ جو مرضی کرے یا جو مرضی آئے, عمران خان صاحب کے لیے آسانیاں ہی آسانیاں ہوں گی. اپنی رائے کا ضرور اظہار کیجیے گا. آپ کا بہت شکریہ. اللہ حافظ.